ایک گاؤں میں سکھ شخص رہتا تھا جس کا نام بابا ہربھجن سنگھ تھا۔ بابا ہربھجن سنگھ دانشمند سکھ دیہاتی اپنی حکمت اور مہربانی کے لیے جانا جاتا ہے۔ ایک دن گاؤں کے دو سکھ نوجوانوں میں زمین کے لیے جھگڑا ہوا۔ ایک غصے سے بولا، اس نے میری زمین لے لی، میں اس کے لیے کھڑا نہیں ہوں گا۔ دوسرے نے کہا، یہ سچ نہیں ہے، یہ زمین میرے خاندان کی ہے۔ اتنے میں بابا ہربھجن منظر میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ تنازع کو سکون سے سنتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ سارے گاؤں والے بھی جمع ہو گئے۔ بابا ہربھجن سنگھ نے کہا، وائے گورو، ہمیں ہم آہنگی سے رہنا اور اپنے اختلافات کو پیار اور سمجھ سے حل کرنا سکھاتا ہے۔ آئیے مل کر زمین پر چلتے ہیں۔ بابا ہربھجن نوجوانوں کو ہدایت کرتے ہیں، اب میں سے ہر ایک اس زمین پر ایک پودا لگائے گا۔ ہم 1 ماہ تک ان پودوں کی دیکھ بھال کریں گے۔ جس کا پودا لمبا ہوگا وہ زمین کو برقرار رکھے گا۔ دونوں نے کہا، یہ ہمارا تنازع کیسے حل کرے گا؟ بابا ہربھجن سنگھ نے کہا، واگورو کی حکمت پر بھروسہ کریں، ہم 1 ماہ میں دوبارہ ملیں گے۔ دونوں نے پودے لگانا شروع کیے۔ عوام مسلسل 1 ماہ تک پودوں کی دیکھ بھال کی۔ 1 ماہ بعد گاؤں والے پودے کے گرد جمع ہوتے ہیں۔ ایک واضح طور پر لمبا اور دوسرے سے صحت مند ہے۔ ایک لڑکا فخر سے بولا، میرا پودا لمبا ہے، میں جانتا تھا کہ یہ زمین میری ہے۔ بابا ہربھجن مسکراتے ہوئے کہ لگتا ہے زمین نے چنا ہے، لیکن یاد رکھیں، حقیقی امتحان زمین جیتنے میں نہیں تھا بلکہ اس میں تھا کہ اپنے زندگی کو کیسے پالا ہے۔ بتاؤ، تم نے اپنے پودے کی دیکھ بھال کیسے کی؟ ایک لڑکا بولا، میں نے اسے روزانہ پانی پلایا اور یقینی بنایا کہ اس میں کافی سورج کی روشنی ہے۔ دوسرا لڑکا شرمندہ ہو کے بولا، میں نے بھی ایسا ہی کیا، لیکن میں ناراضگی اور غصے میں بھی مبتلا تھا۔ بابا ہربھجن آہستگی سے، زمین نے محبت اور دیکھ بھال کا جواب دیا، غصہ اور ناراضگی کا نہیں۔ یہ تم دونوں کے لیے سبق بن جائے۔ زمین اور جائیدادیں عارضی ہیں، لیکن ہمارے اعمال اور رویے ہماری زندگیوں کی تشکیل کرتے ہیں۔ وائگورو کی تعلیمات ہمیں اتحاد اور خدمت میں رہنے کی رہنمائی کرتی ہیں۔ آئیے مل کر اس زمین کو کاشت کریں اور اس کی برکات کاٹیں۔ اور اس طرح بابا ہربھجن کی رہنمائی میں گاؤں والوں نے اتحاد، محبت اور بے لوث کی حقیقی قدر سیکھی۔ انہوں نے متنازع زمین کو ایک پھلتے پھولتے باغ میں تبدیل کر دیا، جو ہم آہنگی اور خوشحالی کی علامت ہے، جو وائگورو کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے سے حاصل ہوتی۔